السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 3 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اِنَّا بے شک ہم، اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، کما جیسا کہ، اوحینا ہم نے وحی کی، الا طرف، نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین اور نبیوں کی طرف، من بعدہ ان کے بعد، واوحینا اور ہم نے وحی کی، الا طرف، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہ سارے نام ہی ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف، علیہم السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد میں سے جتنے بھی نبی ہوئے وہ اس میں شامل ہیں، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وایوب و یونس و ہارون و سلیمان، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام، وآتینا داود زبورا اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس طرح سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے نا، یا آپ کی طرف کوئی نئی وحی نہیں آئی، آپ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کی طرف بھی ایسے ہی وحی کی جاتی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے نام بتائے ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، بھی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ نوح علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے آدم ثانی بھی کہتے ہیں، ان کے زمانے میں طوفان نوح آیا تھا جس سے ساری مشرکین جو ہیں وہ غرق ہو گئے تھے۔ کشتی میں صرف وہ مسلمان بچے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا، جو ایمان والے تھے، اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا ہے نا، اس لیے ان کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ہیں، دوسرے اولو العزم پیغمبر ہیں، آپ کو پتہ ہے سارے پھر انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے بڑے بیٹے، اسحاق ان کے چھوٹے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے، یعقوب ان کے پوتے تھے، اور آگے پھر جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کی اولاد میں سے وہ اس میں شامل ہیں۔ پھر عیسیٰ، ایوب اور یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے خاص طور پر، اور داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی تھی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ وَرُسُلًا اور رسول، قَدْ قَصَصْنَاهُمْ تحقیق ہم نے قصہ بیان کیا ان کا، علیکا آپ پر، من قبل پہلے سے، وَرُسُلًا لَّمْ اور رسول نہیں، نقصصہم بیان کیا ہم نے ان کا قصہ، علیکا آپ پر، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیما کلام کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ رسولوں کا قصہ ہم نے آپ پر بیان کر دیا اور کچھ کا ہم نے بیان نہیں کیا، یعنی کچھ کے تو اللہ تعالیٰ نے نام بتا دیے نا قرآن میں، کچھ کے نہیں بتائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بیان کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا تھا بغیر کسی واسطے کے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسولا رسول، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، لئلا تاکہ نہ، یکونا ہو، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجتن کوئی حجت، بعد رسول رسولوں کے بعد، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، عزیزا حکیما غالب حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں
کہ اللہ جی آپ نے ہمیں ایسے ہی ہلاک کر دیا، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا کیوں نہیں بھیجا۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ اگر ہم ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پیشتر تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ اب اللہ کی طرف سے رسول آ گئے، اللہ کی کتابیں آ گئیں، حجت اللہ کی پوری ہو گئی۔ اب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ جی آپ نے ہمیں رسول کیوں نہیں ہمارے پاس بھیجا۔ اب یہ حجت جو ہے نا یہ ختم ہو گئی ہے۔ اب کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ نے یشہد گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے بما اس کی جو انزل الیک اس نے نازل کیا آپ کی طرف۔ انزلہ بعلم، نازل کیا ہے اس نے اس کو ساتھ اپنے علم کے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ ہی گواہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ آپ کی طرف جو کتاب قرآن پاک نازل کی گئی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے علم کے مطابق نازل کی گئی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قد تحقیق، ضلوا گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ نہیں ہے کہ اللہ، لیغفر لهم کہ بخش دے ان کو۔ یہ جو لام ہے نا اس کو لام کئی کہتے ہیں، اس کا معنی تاکہ یا کہ کرتے ہیں۔ ولا لیہدیہم، اور نہ یہ کہ ہدایت دے ان کو، طریقہ راستے کی۔ کون سے راستے کی؟ سیدھے راستے کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دے گا، یہ ان کی سزا ہے، ان کے انکار کرنے کی سزا ہے۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ إلا سوائے، طریقہ راستے کی، جہنم کے، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ابدا ہمیشہ، وکان ذالک اور ہے یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیر و آسان، اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے کی توفیق نہیں دے گا بلکہ جہنم کے راستے کی توفیق دے گا۔ یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے راستے پر چلایا۔ جب انہوں نے بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا نا تو اس کی سزا کے طور پہ ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ جس طرف کو کوئی انسان جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف جانے دیتا ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد تحقیق یا بلا شبہ، جاءکم آ گئے تمہارے پاس، رسول بالحق ساتھ حق کے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس تم ایمان لاؤ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ بس بے شک اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ، عَلِيمًا حَكِيمًا بہت علم والا، بہت حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں حق کے ساتھ،
یعنی سچے رسول ہیں، برحق ہیں اور اللہ کی سچی کتاب لے کر آئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، تو تم ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم انکار کرو گے تو جو کچھ زمین آسمان میں ہے نا اس کی مخلوق ہے، اور تمہارے انکار کرنے سے اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اسی آیت کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اول و آخر انسان اور جن اس ایک آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے بڑا نافرمان ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں نا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ایمان لائے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ کلماتہ ألقاها إلى مريم وروح منه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں۔ دین میں غلو کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے مرتبے سے بڑھا دینا۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، سوائے حق کے۔ انما المسیح، بے شک صرف مسیح، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلماتو، اور اس کا کلمہ ہے، القاہا، اس نے القا کیا اس کو، الی مریم، حضرت مریم کی طرف، روح من، اور روح ہیں اس کی، یعنی اللہ کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، ثلاثہ، تین، یعنی تین خدا نہ کہو، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ، بے شک صرف اللہ، الہ واحد، معبود ہے اکیلا، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان کے یکونا، ہو، لہو، اس کی، ولد، اولاد، لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ ہی کارساز۔ اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی کو عقیدت کی وجہ سے کسی کو اس کے مرتبے سے بڑھا دینا۔ جیسے عیسائی ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ ان دونوں کا مرتبہ کیا تھا کہ یہ دونوں اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، تو ان کو ان کے مرتبے سے انہوں نے بڑھا دیا، اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو کسی بھی چیز کو عقیدت کے لحاظ سے بڑھا دینا غلو کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو غلو کرنے سے منع کیا کہ تم غلو نہ کرو، تم یہ نہ کہو کہ عیسیٰ ابن مریم ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، تم ان کو یہ نہ کہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ کلمہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کلمہ کن ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وہ اس کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہے۔ اللہ کا کلمہ کن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے جو کام اللہ نے کرنا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کلمہ کن کہتا ہے تو کن کہنے سے واقع ہو جاتا ہے وہ کام، یعنی اللہ تعالیٰ کو جا کے کرنا نہیں پڑتا، مشقت نہیں کرنی پڑتی کام کے کرنے میں، اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہے تو ہو جانا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوئے تھے، ظاہری اسباب نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو ظاہری اسباب میں تو ماں اور باپ دونوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اللہ کے کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوئے تھے ظاہری اسباب کے بغیر، اس لیے ان کو کلمہ کن کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں، اللہ کا کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ القاہا انہوں نے القاع کیا تھا، انہوں نے ڈالا تھا، الی مریم حضرت مریم کی طرف۔ جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا تھا تو آپ کو حمل ٹھہر گیا تھا، تو یہ وہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ وروح من، اور اس کی یعنی اللہ کی طرف سے ایک روح تھی، یعنی جبریل علیہ السلام نے جو پھونک ماری تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کیونکہ فرشتے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے منہ کہا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک روح جو جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی نا، وہ ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور تم یہ نہ کہو کہ تین ہیں۔ کیا تین ہیں؟ تین خدا ہیں۔ جو عیسائی ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ تین خدا ہیں، تینوں کو ملائیں تو پھر ایک اللہ بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، جبریل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ملائیں، یہ تینوں خدا ہیں، اللہ کی خدائی میں شامل ہیں، ان کو ملائیں تو پھر ایک خدا بنتا ہے۔ وہ تین خدا پر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تین خدا نہ بناؤ۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک جو اللہ ہے صرف ایک ہی ہے، اکیلا ہے، وہ پاک ہے۔ ان یکون لہ ولد، کہ ہو اس کی اولاد، وہ اولاد بنانے سے پاک ہے، اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے، وہ اس کی خدائی میں شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے، ٹھیک ہے تو تھوڑا مشکل، لیکن اس کو دھیان سے آپ نے سمجھ لینا ہے۔ اس میں غلوف، پیچھے سے تو سارا آسان ہے، یہ جو آپ نے غلوف کا پڑھا ہے نا، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اس کی غلوف کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو عقیدت کی وجہ سے اس کے مقام سے بڑھا دینا۔ جیسے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے یہودی ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ ان کا مقام تو نہیں تھا نا، ان کا مقام تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ہے نا، تو ان کو ان کے مرتبے سے بڑھا دیا انہوں نے عقیدت کی وجہ سے، تو یہ ان کے دین میں غلوف کہلایا، ٹھیک ہے۔ غلوف کے معنی یاد رکھنے ہیں، اور اللہ کا کلمہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کیا کلمہ ہے؟ اللہ کا کلمہ کن ہے، کہ اللہ کے کلمہ کن کہنے سے بغیر ظاہری اسباب کے آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ روح جو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکی تھی۔ تو تین بنانے سے کی مراد کیا ہے؟ تین خدا نہ بناؤ، باز آ جاؤ اس سے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اس کی مخلوق ہے۔ یہ صرف آخری آیت آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے، باقی پیچھے سے سارا آسان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔